لیکن حالات ایسے تھے کہ ایک ایک جوڑا کپڑا ہمارے بدن پہ ہوا کرتا تھا، ایک ایک جوڑا۔ تو پھر میں نے سوچا کہ اب میں نہیں پڑھوں گا، میں ابھی مزدوری کروں گا، مزدوری کر کے اور میں اپنے بہنوں کو نہ گھر سے کام کاج کے لیے نکالوں گا اور نہ ماں کو تکلیف دوں گا۔ تو پھر میں نے مزدوری شروع کر دی۔ اب قسم مزدوری میں نے کیا اپنے گاؤں میں پہلے، کرتے اب جو دوسرے نمبر پہ میرے چاچا تھے جس کا نام تھا عبد المجید، ان کے ہاں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ لڑکا جو تھا وہ تو تقریباً میرے ہم عمر تھا، 2-3 مہینے چھوٹا تھا میرے سے، اور پھر اس کی ایک بیٹی بھی تھی، وہ 2-3 سال ہم سے چھوٹی تھی۔ اب بیمار ہو گیا وہ چاچا بھی، اور جب وہ سمجھ گیا کہ بیماری میری بڑھتی جا رہی ہے، شاید میرا وقت قریب آ رہا ہے، تو انہوں نے پھوپھیوں کو بلایا اور یہ 2 میرے چچوں کو بلا کے مشورہ کیا کہ میری جو لڑکی ہے جس کا نام مہیلا ہے، تو یہ میں اپنے اس بھتیجے کو جو میرا نام عبدالرؤوف ہے، میں اس عبدالرؤوف کو یہ بخشش کرتا ہوں، یہ اپنی لڑکی، تم لوگ اس پہ گواہ رہنا۔ تو بات یہاں ابھی طے نہیں ہوئی، صرف یہ ان کی طرف سے مجھے بخشش کے طور پہ یہ لڑکی ملی، میری چچیری۔ پھر چاچا جو میرا سسر بھی بن گیا، وہ بھی وفات ہو گئے۔ وفات کے بعد 2-3 مہینے کے بعد، 4 مہینے کے بعد، جیسا عدت پورا ہو گیا میری ساس کا، تو اس نے دوسری شادی کرنے کا ارادہ کیا۔ اب وہ دوسرا شادی کہاں کر رہی ہے؟ وہ ہمارے ٹبر میں نہیں، ہمارے رشتے میں نہیں، وہ کوئی غیروں میں۔ جب پتہ چلا کہ یہ تو کسی غیر آدمی کے ساتھ نکاح کرنے والی ہے، تو یہ جو ہماری امانت ہے یہ ہم اپنے گھر لے آئے۔ وہ جو چاچا نے مجھے بخشش میں دی تھی لڑکی، وہ ہمارے گھر لے آئی۔ حالانکہ اس وقت زمانہ جو تھا وہ بہت سیدھا سادہ، تو ہم ایک ہی گھر میں بھائی بہن کی طرح رہتے تھے۔ ابھی نکاح تو ہوا نہیں تھا، تو کیونکہ ہم چچیرے تھے تو میں بھی اس کو بہن سمجھنے لگا اور وہ بھی مجھے بھائی سمجھ کر پکارتی تھی۔ پھر میری دوسری بہن کی شادی ہو گئی، اچھا وہ بھی رخصت ہو گئی، اور 2-3 مہینوں کے بعد پھر تیسری بہن کی بھی رشتہ آ گئی، اس کا بھی نکاح ہو گیا، اور جس کے ساتھ نکاح ہوا تو وہ ہمارے رشتہ دار تھے، لیکن پارٹیشن میں انڈیا سے آئے ہوتے اور کراچی میں وہ رہ رہے تھے۔ وہ 3 بھائی تھے اور تینوں انڈیا سے مہاجر بن کے پاکستان آئے۔ اب ان تینوں میں جو بڑا تھا اس کے ساتھ میری چھوٹی بہن کی نکاح ہو گئی، اور نکاح ہو جانے کے بعد وہ کہنے لگا کہ میں تو ابھی اس کو
اپنے ساتھ کراچی لے جاؤں۔ وہ رونے لگی اور ماں کو کہنے لگی کہ نہیں، تم لوگوں نے میری نکاح کر دیا، میری شادی ہو گئی، لیکن میں کراچی نہیں جاؤں گی۔ تو وجہ پوچھا کہ کیوں، کس وجہ سے تم انکار کرتی ہو؟ کہ نہیں، میرا یہ بھائی مجھ سے رہ جائے گا۔ میرے ساتھ اس کا بھی، چھوٹی بہن کا بھی بہت پیار تھا، بہت زیادہ۔ خیر، میرا عمر بھی تقریباً 13-14 سال تک پہنچ گیا تھا، اور وہ تو 2.5-3 سال بڑی تھی۔ پھر انہوں نے مشورہ کیا کہ کیوں نہ اس کو، یہ عبدالرؤف کو یعنی مجھ کو، کراچی بھیج دے اپنی بہن کے ساتھ۔ تو میرا جو بہنوئی تھا جس کا نام تھا عبدالغفار، تو اس نے بھی قبول کیا کہ ہاں بہت اچھی بات ہے، یہ اکیلی ہوئے گی وہاں سارا دن گھر میں، تو چلو بھائی بھی ساتھ ہوئے گا، یہ تھوڑا پڑھ لکھ کر اور ہوشیار بن جائے گا۔ میں بھی ساتھ چلا گیا، گھر گاؤں چھوڑ دیا، یہاں کی مزدوری بھی چھوڑ دی۔ اب گھر میں تو رہے میری ماں اور میرا چاچا فادر۔ اب ان کو بھی اللہ نے اس وقت 2 بیٹوں سے نوازا۔ یہ میں واپس اس لیے آ رہا ہوں کہ نکاح ہو جانے کے بعد 2-3 سال، یعنی میں 3 سال کا تھا، اور جب نکاح ہو جانے کے بعد اللہ نے دوسرا میرا بھائی پیدا ہو گیا، تو ان کا نام نور الحق رکھا گیا۔ اور پھر جب میں کراچی آنے والا تھا اپنی بہن کے ساتھ، تو دوسرا بھائی بھی پیدا ہوا تھا، اس کا نام امین الحق تھا۔ خیر، میں تو آ گیا کراچی، اور کراچی میں جو میں نے تکلیفیں اٹھائی ہیں، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ سب کو بچائے کہ ایسے تکلیفیں کسی کے اوپر نہ آئے، اللہم آمین۔ تکلیفیں کیا تھی کہ میرا بہنوئی جو تھا وہ ٹیکسی ڈرائیور تھا، حالانکہ گاڑی اس کی اپنی تھی، شورلیٹ۔ وہ ٹیکسی سٹینڈ پہ کھڑا رہتا تھا ریگل سنیما صدر میں، ریگل سنیما کے سامنے۔ تو میں اس وقت ولی کا مل میں ایک آدمی نے مجھے لے جا کے ادھر بھرتی کرایا، تو میں ادھر کام کے لیے جاتا تھا صدر سے ولی کا، جو منگو پیر کے علاقے میں ہے۔ تو اس زمانے میں محمد علی ٹرام کمپنی کے بسیں بھی چلتی تھی اور ٹرامی بھی چلتی تھی کراچی میں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ صرف 11 بجے تک، رات کے 11 بجے تک پھر بند ہو جاتی تھی، ٹرامی بھی بسیں بھی۔ اور میرا جو ڈیوٹی لگائی گئی تھی ادھر ولی کا مل میں، وہ 4 بجے سے 12 بجے تک۔ 12 بجے چھٹی ہو جاتی تھی، تو ہم 2-3 لڑکے تھے، تو وہاں سے ہم پیدل صدر آتے تھے۔ اچھا، پیدل آتے آتے 1-1.5 بج جاتا تھا، اور پھر میرے بہنوئی نے مجھے چابی دی تھی کہ جب تم واپس آؤ گے ڈیوٹی ختم کر کے، تو گھر مت آنا، گاڑی میں سویا، گاڑی میں سو جانا، اور صبح اٹھ کے اپنا نماز پڑھ کے
پھر گاڑی کو صاف ستھرا کر کے میں آ جاؤں گا تو پھر تم گھر آ جانا۔ اب یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ میں وہاں ولی کا مل میں 4 سے 12 بجے تک ڈیوٹی کر کے پیدل آ کے اور ٹیکسی جو شورلیٹ گاڑی تھی اس میں سوتا تھا، اور صبح اپنے حساب کے ساتھ نماز کے لیے اٹھتا تھا، اور نماز پڑھ کے پھر میں گاڑی کو صاف کرنے لگتا تھا، اندر سے باہر سے، مطلب سارا صفائی کر کے پھر بہنوی آ جاتا تھا اور میں گھر چلا جاتا تھا۔ اس کے بعد میری بہن مجھے ناشتہ کراتی تھی، اور ناشتہ کر کے تو پھر 2 بالٹیاں میں لے کے پانی نلکے سے بھر کے لاتا تھا، مٹکیں بھر کے تقریباً 5-6 دفعہ میں جاتا تھا، بالٹیاں بھر کے لاتے تھے اور مٹکیوں میں یہ پانی بھرتے تھے۔ اس کے بعد بہن کہتی تھی کہ بھائی جاؤ کوئی پکانے کے لیے کوئی چیز لے آؤ، گوشت لے آؤ یا سبزی لے آؤ یا کچھ یہ قصہ شروع ہو گیا۔ خیر یہ بھی، اس میں بھی تقریباً 2-3 سال گزر گئے۔ 2-3 سال گزر گئے، مجھے بلایا گیا پھر واپس کہ گھر آ جاؤ۔